میری ایک بات کان کھول کے سب سن لو، صوبیدار محمد اشرف نے کہا۔ میں جانتا ہوں ہم میں غدار بھی موجود ہیں جو مخبری کریں گے۔ میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے مخبری کی ہے تو اسے غائب کر دیا جائے گا، یا جب کبھی ہم گوریلوں کے خلاف باہر نکلے تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایسے نہیں، ڈی کمپنی کے صوبیدار نظر شاہ نے رک کر کہا، یہیں رک جاؤ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاؤ کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے اور اوپر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دیں گے۔ سب سے پہلے صوبیدار نظر شاہ نے بلند آواز سے حلف اٹھایا۔ سب نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کے بعد صوبیدار نظر شاہ نے کہا کہ تم لوگ غداری کرو گے تو اس قانون سے تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی بے آواز لاٹھی سے نہیں بچ سکو گے۔ آج کل کے فوجی میری ان باتوں پر حیران ہو رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے باتوں کو سچ ہی نہ مانے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کرنا اور دشمن کے ساتھ در پردہ معاہدہ کر لینا ایک سنگین جرم ہے، جس کی کم از کم سزا 10 سال ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہی سزا تھی۔ انڈونیشی مسلمان ہمارے بھائی تھے، یہ جذبات کی آواز تھی، لیکن انگریز انہیں دشمن کہتے تھے اور ہمارے لیے انڈونیشی مسلمان سرکاری طور پر دشمن تھے۔ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ جس طرح سمجھوتا کیا تھا، اسے جس مدد کا یقین دلایا تھا، یہ سنگین جرم نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ غداری تھی۔ پتہ چل جانے کی صورت میں کورٹ مارشل تو ہونا ہی تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم ابتدا میں سمجھے کہ ہمیں جنگلوں کی تلاشی لینے کے بہانے بھیجا گیا ہے تاکہ چھپے ہوئے جاپانیوں کو پکڑا جائے، لیکن اب بالکل واضح ہو گیا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ انگریز افسروں نے ہمیں انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ملنے ملانے کی اجازت دے دی تھی۔ انگریز تو مسلمانوں کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ میرا خیال ہے انڈونیشیا میں جا کر انگریز افسروں نے یہی غلطی کی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں۔ اس عید کے 8-10 روز بعد ہم نے خبر سنی کہ جس جنگل میں انڈونیشی حریت پسندوں نے ہماری بٹالین کی پیٹرول پارٹی پر حملہ کیا تھا، وہیں کہیں انہوں نے ایک گورا ریجمنٹ کی کمپنی یا پلاٹون پر ایسا ہی حملہ کیا اور کافی نقصان کیا۔ وہ جگہ ہمارے کیمپ سے 10-12 میل دور تھی۔ یہ تو ایک خبر تھی جو ہم تک پہنچی۔ 1-2 روز بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ اس طرح کہ ہماری بٹالین کو حکم ملا کہ کل اس جنگل میں ایڈوانس ہوگا اور دوسری طرف سے گورا ریجمنٹ آئے گی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس جنگل کو گھیرے میں لے کر فوج آگے بڑھے گی اور جنگل کی تلاشی لے گی۔ خیال تھا کہ انڈونیشی گوریلوں نے یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ یا اڈا بنا رکھا تھا۔ چونکہ دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے میں نے بریگیڈ یا غالباً ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا آپریشن دیکھ لیا تھا۔ ایسے آرڈر خفیہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے حوالداروں نے بھی یہ آرڈر دیکھا۔ میں نے صوبیدار محمد اشرف کو بتایا کہ ہماری بٹالین جس آپریشن پر جا رہی ہے یہ تو بڑا آپریشن ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رائل ایئر فورس کے لڑاکا ہوائی جہاز اس جنگل پر بمباری کریں گے۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں 3-4 روز جنگل میں رہنا تھا۔ صوبیدار محمد اشرف نے کہا کہ یہ اطلاع شام سے پہلے اس قصبے میں پہنچ جانی چاہیے تاکہ گوریلوں کا اگر وہاں کوئی اڈا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ اب سوال یہ تھا، یہ اطلاع پہنچانے کے لیے کون جائے؟ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ قصبے میں جانے پر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ میں دن کے پچھلے پہر قصبے میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ مجھے مسجد میں کسی شخص سے ملنا تھا، اس شخص سے جس نے عید کے روز امام کا خطبہ اردو میں سنایا تھا۔ امام تھوڑی دیر پہلے عصر کی نماز پڑھا کر جا چکا تھا۔ 5-6 انڈونیشی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بازو پھیلا کر میرا استقبال کیا تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی میری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک نے میرا اشارہ سمجھ لیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ امام گھر پر مل گیا۔ میں اس سے پہلی بار ذرا آزادی سے مل رہا تھا۔ مسجد میں اس روز اس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ عید ملنے تک ہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ تھوڑی اردو جانتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اس روز مسجد میں اس کا ترجمان تھا۔ امام نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا تو وہ بچہ دوڑ پڑا اور 15-20 منٹ میں مطلوبہ شخص آ گیا۔ ان لوگوں نے میری بڑی خاطر تواضع کی۔ میں نے اس شخص کو بتایا کہ کل سے اس جنگل میں یہ آپریشن ہو رہا ہے اور رات ہی رات اپنے اڈوں پر اطلاع بھیج دیں کہ وہاں سے نکل جائیں۔ میں بس اتنا سا پیغام دے کر وہاں سے آ گیا۔ اصل آپریشن تو گورا ریجمنٹ نے کرنا تھا، کیونکہ گوریلوں کے متعلق جو انفینٹری تھی وہ اسی ریجمنٹ کو ملی۔ لڑاکا بمبار تیاروں کو گورا ریجمنٹ نے ہی رہنمائی دینی تھی اور بمباری کرانی تھی۔ ہماری بٹالین کا کام یہ تھا کہ اپنی طرف سے اس جنگل کو گھیرے میں لے لیں اور بھاگنے والے گوریلوں کا راستہ روکیں، اور جس طرح گورا ریجمنٹ کے مطابق کوئی بھی کارروائی ضروری سمجھی گئی تو ہماری بٹالین کرے گی۔ چونکہ پوری بٹالین جا رہی تھی اس لیے میں بھی اپنی کمپنی کے ساتھ گیا اور مجھے ہدایت
ہدایت ملی کہ کمپنی کمانڈر کے ساتھ رہنا۔ میں یہ سارا فوجی آپریشن بیان نہیں کروں گا، اس میں آپ کی دلچسپی کی بات نہیں، سارا فوجی معاملہ تھا۔ میں نے ایسے آپریشن فرنٹیئر کے قبائلی علاقے میں دیکھے تھے اور شامل بھی ہوا تھا۔ وہاں 3-4 بریگیڈ چھاونیوں سے نکلتے اور وسیع و عریض پہاڑی علاقے میں پھیل جاتے اور دور تک نکل جاتے۔ راستے میں کچھ نظر آتا، اسے پکڑ لیتے یا گولی مار دیتے، لیکن قبائلی پٹھان کم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ وہاں انگریز یہ ظلم بھی کرتے تھے کہ جہاں کہیں قبائلیوں کی کھڑی فصل نظر آتی اسے آگ لگا دیتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تباہ بھی کر دیا کرتے۔ انڈونیشیا میں فرنٹیئر والی بھی آب و گیا پہاڑیاں تو نہیں تھیں، گھنا جنگل تھا۔ آپریشن بھی اسی نوعیت کا تھا اور مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ انڈونیشی بستیاں اجاڑ دیں گے۔ میں سوچتا تھا کہ انہوں نے یہاں بھی فرنٹیئر والی اسکیم چلائی، یہ تو مسلمان ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگلے روز ہماری بٹالین جنگل میں پہنچ گئی اور جنگی تربیت میں گئی۔ معلوم ہوا کہ دوسری طرف سے گورا ریجمنٹ اور شاید کوئی اور بٹالین بھی گورا ریجمنٹ کے ساتھ تھی۔ 9:30-10 بجے تو 6-7 لڑاکا بمبار ہوائی جہاز آ گئے۔ انہیں گورا ریجمنٹ نے وائرلیس پر ٹارگٹ بتایا ہوگا۔ ان ہوائی جہازوں نے فضا میں ایک چکر کاٹا اور ایک دوسرے کے پیچھے غوطے میں آئے اور بم گرا کر آگے نکل گئے۔ جب سارے جہاز بم گرا چکے تو وہ پھر غوطے میں آ کر مشین گن فائر کرتے آگے نکل گئے۔ اس طرح انہوں نے اس جنگل میں اتنی آگ برسائی کہ وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہماری بٹالین اور گورا ریجمنٹ آمنے سامنے آ گئیں۔ ان پلٹنوں نے پورا جنگل چھان مارا تھا اور یہ پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں کوئی انڈونیشی گوریلا وہاں سے بھاگتا یا کہیں پوزیشن میں بیٹھا نظر نہ آیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں بم گرے تھے وہاں گہرے گڑھے پڑ گئے تھے اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ ایک بھیڑیا مرا ہوا تھا اور ایک جگہ ایک جانور مرا پڑا تھا، جو میں نے دور سے دیکھا وہ بکری جیسا لگتا تھا۔ بات مختصر یہ ہے کہ اس جنگل میں سے اتنی بڑی فوج کو کچھ بھی نہ ملا۔ میں افسر تو نہیں تھا کہ مجھے راز کی بات بھی معلوم ہو جاتی، یہ 4-5 دنوں بعد معلوم ہوئی۔ بات یہ تھی کہ اس جنگل میں واقعی انڈونیشی گوریلوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا اور یہاں سے گوریلے گروہوں میں نکل کر مختلف کارروائیاں کرنے جاتے تھے، لیکن اس روز وہاں ایک بھی گوریلا نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ ایسے آثار اور نشانات ملے ہیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں ان کا اڈا تھا۔ 7-8 دن بعد میں اپنے دوست کے ساتھ ایک ساتھ والے قصبے میں گیا اور پھر مسجد کے امام اور اس آدمی سے ملا۔ انہوں نے میرا شکریہ اس طرح ادا کیا جیسے میں کوئی پیر و مرشد تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں انہیں پہلے اطلاع نہ دے دیتا تو ان کے کم و بیش 200 تربیت یافتہ گوریلے مارے جاتے، اور اس رات 4-5 کمانڈر بھی وہاں موجود تھے جنہیں گوریلا جنگ لڑنے کا اور لڑانے کا بھی بھرپور تجربہ تھا۔ میری مخبری پر ان گوریلوں کو بروقت اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ رات کو ہی وہاں سے نکل جائیں، چنانچہ وہ صبح سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ انگریزوں کا اتنا بڑا آپریشن ناکام رہا۔ 7 دن گزر گئے تو ایک رات ہمارے کیمپ پر گوریلوں نے حملہ کر دیا۔ ہم جو مسلمان تھے بہت پریشان ہوئے کہ ان گوریلوں نے ہمیں پہلے نہ بتایا اور اچانک حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اپنے دفاع میں لڑنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مسجد میں ان کے امام سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اور پھر ہم نے حلف بھی اٹھایا تھا۔ حملہ ایسا نہیں تھا کہ گوریلے فائرنگ کر رہے تھے، بلکہ وہ کیمپ میں گھس آئے تھے اور انہوں نے کیمپ کے اندر آ کر فائرنگ شروع کی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ گوریلے صرف ہندو اور سکھ کمپنی پر شب خون مار کر چلے گئے۔ مسلمان کمپنیوں کو بھی حکم ملا تھا کہ وہ گوریلوں کو گھیرا ڈال کر پکڑنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کمپنیاں فوراً اٹھی تھیں اور انہوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن گوریلے آدھا گھنٹہ بھی نہ ٹھہرے اور غائب ہو گئے۔ جتنی دیر وہ کیمپ میں رہے ان کا نعرہ مردے کا سنائی دیتا رہا۔ صبح معلوم ہوا کہ ہماری بی کمپنی کے 21 جوان مارے گئے ہیں اور 30 یا 32 رائفلیں غائب ہو گئی ہیں۔ رات کو ہم لوگ رائفلیں اور اسٹین گنیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سکھوں کی کمپنی کے صرف 7 جوان اور ایک نائک مارا گیا تھا، اور ان دونوں کمپنیوں کے زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ سکھوں کی کمپنی سے بھی 10-12 رائفلیں غائب ہو گئی تھی اور کچھ اور سامان بھی چلا گیا تھا۔ اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ انڈونیشی گوریلے کس قدر دلیر اور بہادر ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا تھا کہ انڈونیشی حریت پسندوں نے یہ شب خون ہمارے کیمپ پر مار کر ہمارے سر فخر سے اونچے کر دیے تھے۔ دونوں مسلمان کمپنیوں کے خیموں کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ اس شب خون نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا
اس پر آپ بھی غور کریں۔ ہمارے کیمپ کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے یعنی ایک طرف بی کمپنی کے خیمے تھے، یہ ہندوؤں کی کمپنی تھی، اس کے آگے ہمارے یعنی اے کمپنی کے تھے، یہ مسلمان کمپنی کے خیمے تھے، اس سے آگے سی کمپنی کے خیمے تھے اور یہ کمپنی سکھوں کی تھی، اس سے آگے مسلمانوں کی ڈی کمپنی کے خیمے اور اس سے آگے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے خیمے تھے۔ افسروں کے خیمے اس کیمپ سے ذرا ہٹ کر تھے۔ انڈونیشی گوریلوں نے شب خون اس طرح مارا کہ بی کمپنی کے خیموں پر حملہ کیا اور پھر آگے مسلمانوں کی اے کمپنی کے خیموں کو چھوڑ دیا اور اس سے آگے سکھوں کی کمپنی کے خیموں پر ہلہ بولا اور اس سے آگے مسلمانوں کی کمپنی کے خیموں کی طرف جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ گوریلوں نے مسلمانوں کو دانستہ چھوڑ دیا تھا اور ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں کی دونوں کمپنیاں شور شرابہ سنتے ہی بیدار ہو گئی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے دانستہ گوریلوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یہ دونوں کمپنیاں تیزی سے اٹھ کر کیمپ کو گھیرے میں لے سکتی تھیں تاکہ کوئی گوریلا نکل کر نہ جا سکے۔ روشنی راؤنڈ بے شمار فائر ہوئے تھے جن کی روشنی نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ گوریلے صاف نظر آتے تھے لیکن ان پر فائر اس لیے نہیں کیا تھا کہ اپنے جوان اپنے ہی جوانوں کی گولیوں سے مارے جائیں گے۔ شب خون بڑی خطرناک کارروائی ہوتی ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے اور جن پر شب خون مارا جاتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا کریں۔ اگر ایک گوریلا سامنے نظر آتا ہے تو ان پر سٹین گن فائر کی جائے تو اسے چھلنی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اور دائیں بائیں اپنے جوان ہوتے ہیں جو اس فائر کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہماری بٹالین پر پہلی بار اس قسم کا حملہ ہوا تھا اور بٹالین کو ایسا حملہ روکنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ بات افسروں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ گوریلوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں نے وہ جوابی کارروائی نہ کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ گوریلوں کو کسی مسلمان نے پہلے بتا رکھا تھا کہ کیمپ میں ہم لوگ کس ترتیب میں رہتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں یہ ترتیب کس نے بتائی تھی۔ اس کا پتہ چلانا ضروری بھی نہیں تھا اور پتہ چلانا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ بات جو منہ سے نکل جاتی ہے وہ غیروں تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کارنامہ کس کا تھا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کا رہنے والا ایک حوالدار غلام نبی ہوا کرتا تھا۔ وہ چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے اسے انٹیلیجنس سیکشن میں رکھا گیا تھا۔ وہ ایک بار ساتھ والے قصبے میں گیا اور اس نے گوریلوں کو کیمپ کی ترتیب بتائی تھی اور انہیں کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حوالدار غلام نبی نے انہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح شب خون مارے۔ افسروں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کام حوالدار غلام نبی کا ہے۔ اگلے روز پوری بٹالین کو فال ان کیا گیا اور ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے ایک لیکچر دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ بٹالین کے عہدیدار اور جوان اسلام کے رشتے کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ ایک جرم ہے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے کرنل نے صاف الفاظ میں تو نہ کہا کہ مسلمان انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ خفیہ رابطہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد اور مطلب یہی تھا۔ اس نے مسلمانوں کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز لیکچر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایسا واقعہ پھر کبھی ہوا تو بٹالین پر یہ پابندی عائد کر دی جائے گی کہ کوئی جوان کیمپ سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسلمان قصبے کی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس شب خون کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ بٹالین کے ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور وہ انڈونیشی مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، خصوصاً سکھ دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ ان مسلمانوں سے اپنے جوانوں کے خون کا انتقام لیں گے۔ ہندو کمپنی میں بھی ایسا غم و غصہ پیدا ہوگا۔ بعض سکھ جوان مسلمان جوانوں سے کہتے تھے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو سمجھا دو ورنہ ہم ان کے قصبے پر حملہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے۔ مسلمان عام طور پر سکھوں کی یہ دھمکی سن کر ہنس پڑتے تھے۔ ظاہری طور پر تو ہم ہنس پڑتے تھے لیکن اندر سے ہم جل اٹھتے اور ہمارا خون کھولنے لگتا۔ ہم اپنے غصے کا اظہار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم پر یہ شک نہ ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں انڈونیشی مسلمانوں کی ذرہ سی بھی ہمدردی ہے۔ ہم ہی جانتے ہیں کہ سکھوں کی یہ گالیاں جو وہ انڈونیشی مسلمانوں کو دیتے تھے ہم کس طرح برداشت کرتے تھے۔ آخر ایک واقعہ ہو ہی گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک سکھ نائک نے ایک رات انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی بات کہہ ڈالی۔ ہم 4-5 آدمی وہاں کھڑے تھے، ایک میں تھا، 2 اور جوان کھڑے تھے اور ایک یہی حوالدار غلام نبی تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ اس سکھ نائک نے انڈونیشیا کی مسلمان عورتوں کے متعلق ایسی ہی گندی بات کہی جو ولنیزری عورتوں کے متعلق مشہور تھی۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ولنیزری عورتوں کا کردار کیا تھا اور وہ کس طرح اپنی عزت اور آبرو، راشن، سگریٹ اور شراب کے چند گھونٹوں کے لیے
پیش کر دیا کرتی تھیں۔ اس سکھ نائک نے کہا کہ یہاں کی مسلمان عورتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ سکھ ہر بات بڑے ہی گندے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ اس سکھ نے مسلمان عورتوں کے متعلق بھی ایسے ہی ننگے الفاظ استعمال کیے۔ ہم حسب معمول ہنس پڑے، لیکن میں نے دیکھا کہ حوالدار غلام نبی کے ہونٹوں پر جو ذرا سی مسکراہٹ تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ یہ سکھ نائک لاپتہ ہے۔ رات کو اپنے خیمے میں موجود تھا۔ آدھی رات کے وقت بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ فوج میں سورج نکلنے سے بہت پہلے پوری بٹالین جاگ اٹھتی تھی۔ اس وقت یہ سکھ خیمے میں نہیں تھا۔ اسے ہر طرف دیکھا گیا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب بٹالین کے دفتر میں یہ اطلاع پہنچی کہ سکھ نائک کی لاش کیمپ سے تقریباً 1 میل دور ایک کھڈ میں پڑی ہے۔ سکھوں کی کمپنی کا صوبے دار اور 2-3 اور سکھ دوڑے گئے اور واپس آئے تو انہوں نے اس سکھ نائک کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ میں نے یہ لاش دیکھی تھی۔ اس کا پیٹ دائیں سے بائیں تک چاک کیا ہوا تھا اور اس کی انتڑیاں وغیرہ باہر نکل آئی تھیں، جنہیں ہاتھوں سے اٹھا کر پیٹ میں رکھا گیا تھا۔ پیٹ پر اسی کی پگڑی باندھ دی گئی تھی تاکہ پیٹ کے اندرونی اعضاء پیٹ میں ہی رہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہاں مارا گیا اور اس کی لاش اتنی دور کیوں پھینکی گئی۔ اگر اسے کسی انڈونیشی حریت پسند نے مارا ہوتا تو اس کی لاش کیمپ کے قریب ہی پڑی ہونی چاہیے تھی۔ اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ سکھ اتنی دور کیا کرنے گیا تھا کہ کسی انڈونیشی مسلمان کا شکار ہو گیا۔ باقاعدہ انکوائری ہو رہی تھی۔ اگلے روز کسی سپاہی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اس نے اس نائک کو حوالدار غلام نبی کے ساتھ رات کو فلاں جگہ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ غلام نبی سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن شک اسی کے خلاف پکا ہوتا گیا۔ مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں کہ اور کیسی شہادت اور سراغ ملے تھے جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس سکھ نائک کو حوالدار غلام نبی نے قتل کیا۔ حوالدار غلام نبی کو باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا۔ اب اس کا کورٹ مارشل ہونا تھا اور ظاہر ہے کہ اسے سزائے موت ملنی تھی۔ سزائے موت نہیں تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی تھی۔ فوج میں کوئی سپاہی جرم کرے تو اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی حوالدار ایسا جرم کرے تو اسے گرفتار کرنا پڑے تو اسے بند نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک حوالدار اس کے ساتھ اسکواڈ کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اسے پیٹی قید کہا جاتا ہے۔ شاید آج کل بھی یہی کہتے ہیں۔ پیٹی قید کا مطلب یہ تھا کہ حراست کے دوران یہ حوالدار بیلٹ نہیں باندھ سکتا۔ غلام نبی پر بھی اسکواڈ مقرر کر دیا گیا۔ وہ ہر وقت خیمے میں رہتا تھا اور ایک حوالدار اس پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اگلے روز ایک اور حوالدار کو مقرر کر دیا جاتا۔ کورٹ مارشل کی تیاریاں ہونے لگی۔ ابھی ابتدائی کارروائی کرنی تھی اور یہ کاغذات بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جانے تھے جہاں سے کورٹ مارشل کے احکام ملنے تھے۔ پہلے 2 دن جن حوالداروں نے غلام نبی پر اسکواڈ ڈیوٹی دی وہ مسلمان تھے۔ تیسرے روز ایک ہندو حوالدار کی ڈیوٹی لگی۔ اس حوالدار نے رات کو بھی غلام نبی کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ صبح دیکھا کہ اس ہندو حوالدار کی لاش خیمے میں پڑی ہے اور غلام نبی لاپتہ ہے۔ غلام نبی 2 اسٹین گنیں اور جتنا ایمونیشن اس کے ہاتھ لگا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب تو صاف پتہ چل گیا تھا کہ سکھ نائک کو بھی اسی نے قتل کیا تھا اور اپنے اسکواڈ حوالدار کو بھی قتل کر کے وہ بھاگ گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ قتل کر کے یا کوئی اور سنگین جرم کر کے کوئی اس طرح فرار ہو جائے تو اس کے کہیں بھی پاؤں نہیں لگتے۔ ہر وقت اور ہر جگہ مخبری کا اور گرفتاری کا خطرہ لگا رہتا ہے اور آدمی بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں اور جو حالات پہلے سنائے ہیں، اس ملک اور ان حالات میں بھاگنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انڈونیشی مسلمان ایسے مسلمان فوجیوں کو جو ان کے پاس پہنچ جاتے تھے سر آنکھوں پر بٹھاتے اور دلی طور پر عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔